ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شرجینا جب مصطفیٰ کو اپنی پریگنینسی کی خوشخبری سنائے گی تو وہ اندر ہی اندر ڈری ہوئی بھی ہوگی کہ کہیں مصطفیٰ یہ خبر سن کے پریشان نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تو اس کی جاب گئی ہے اور اب اتنی بڑی رسپانسبلٹی۔ شاید وہ اس خوشی کی خبر پہ خوشی سے زیادہ پریشانی محسوس کرے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ مصطفیٰ تو یہ خبر سننے کے بعد کافی دیر کچھ بھی نہیں بولتا، کوئی رسپانس نہیں دیتا، جس پہ شرجینا کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ چپ کر کے اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، سوچوں میں پریشان۔ شرجینا سارا دن سوچتی رہتی ہے کہ مجھے اندر جا کے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ آخر کار ہمت جمع کر کے جب اندر جاتی ہے تو مصطفیٰ اسی حالت میں چھت کو گھور رہا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینا سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے پتہ ہے کہ عورت کے لیے ماں بننا سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ذرا سوچو کہ ہم کنگلے ہیں اور اس کے بعد بچے کی اتنی بڑی ذمہ داری۔ میں نے بھی بچوں کے خواب دیکھے تھے، تمہارے ساتھ فیملی بنانے کے خواب دیکھے تھے، لیکن میرے خواب یہ تھے کہ ہمارے پاس بہت روپیہ پیسہ ہو، ایک بڑا بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں، اور ہمارے بچے ایک لیوش لائف گزاریں۔ کیا ہمارے بچے اس ڈربے نما گھر میں اور اس گندے ماحول میں پرورش پائیں گے؟ شرجینا مصطفیٰ کو سمجھاتی ہے کہ مصطفیٰ، میری امی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا رزق اس کے ساتھ ہی زمین پہ اتارتا ہے۔ دیکھنا ہمارا بچہ بہت خوش قسمت ہوگا، جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو اپنی خوش قسمتی، اپنا رزق ساتھ لے کے آئے گا۔ دوسری طرف عدیل بہت ریلیکس ہو چکا ہے کہ رباب کے آنے میں بہت دیر ہے، اس لیے دل کھول کے اس کے بزنس میں فراڈ کر رہا ہے، گھپلے کر رہا ہے اور اپنے بزنس اکاؤنٹس بھر رہا ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ رباب چاہے یہاں ہے یا نہیں، اس کے باپ کے بندوں کی 24 گھنٹے نظر عدیل پہ ہے۔ نہ صرف وہ اس کی بزنس میں گھپلے کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہے ہیں اور خبر پہنچا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عدیل جو رباب کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اور اسی کی دوست نتاشا کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے۔ رباب کے فادر کو یہ تمام خبریں پہنچ رہی ہیں، لیکن وہ ڈھیل دینا چاہتے ہیں کہ رباب اتنا پھنس جائے اپنے بچھائے ہوئے جال میں کہ اس کے بعد نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ بچے۔ اور رباب کو بجائے میں بتاؤں کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کا فادر کچھ ایسا پلان کر رہا ہے کہ رباب خود اپنی آنکھوں سے عدیل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ اب دوسری طرف مصطفیٰ نے بہت ہی معمولی سی جاب کرنا شروع کر دی ہے، جس میں صرف 35,000 تنخواہ ہے، اور پورا دن اس کا اس جاب پہ لگ جاتا ہے۔ پھر رات کو وہ آن لائن بھی ڈیفرنٹ جابس میں اپلائی کرتا رہتا ہے تاکہ گھر کے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کر سکے۔ شرجینا جب دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ اپنے کھانے پینے کا، سونے کا بالکل خیال نہیں رکھ رہا، ہر وقت وہ محنت کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو اسے سمجھاتی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں اپنی زندگی ان پیسوں کے پیچھے خراب کر رہے ہو۔ لیکن مصطفیٰ ہے جو کچھ بھی سننے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ شرجینا سے کہتا ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے ہی عزت ہے، خوشیاں ہیں، اور آپ کے اپنے بھی پیسے کی وجہ سے ہی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ شرجینا کہتی ہے مصطفیٰ تم پہلے ہی اچھے تھے، بالکل لاپرواہ سے، نہ تمہارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی اثر کرتی تھی اور نہ ہی تم پیسوں کے لیے اتنے پاگل ہوتے تھے، اب تو بالکل کڑوے کریلے بن چکے ہو۔ جس پہ مصطفیٰ کہتا ہے کہ وہ مصطفیٰ مر گیا، اب تمہیں اسی کڑوے کریلے مصطفیٰ کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اب مصطفیٰ دن رات سوچتا رہتا ہے کہ کون سا ایسا کام سٹارٹ کرے کہ شرجینا کے لیے وہ تمام خواب پورے کر سکے جو اس نے دیکھے ہیں، اور اتفاق سے اسی دوران مصطفیٰ کو ایک بہت اچھی کمپنی سے جاب آفر ہو جاتی ہے، جو کہ ایک گیم ڈیولپنگ کمپنی ہے۔ مصطفیٰ کو بہت اچھی پوسٹ پہ ہائر کرنا چاہتے ہیں، جس میں سیلری بھی بہت اچھی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی یہ جاب مصطفیٰ کے لیے اچھی ثابت ہوگی یا یہاں بھی اسے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، جس کے بعد اسے شرجینا کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی خود کی ایک چھوٹی سی کمپنی سٹارٹ کرنا پڑے گی، جو بعد میں جا کے ایک بہت بڑی سکسیسفل کمپنی ثابت ہوگی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مصطفیٰ نئی جاب آفر قبول کرے گا یا پھر اپنی خود کی کمپنی سٹارٹ کرنے کا سوچے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔